بہت شکریہ مطہر صاحب، آپ جوائن کریں۔ کل پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفد کی مظفر آباد میں ملاقات ہوئی، کیا پیپلز پارٹی کے پہلے مرحلے کے حوالے سے تحفظات دور ہو گئے؟ نہیں، میرا تو نہیں خیال جی کوئی ایسی ملاقات میرے سننے میں تو نہیں آئی، اور سوشل میڈیا پہ چلنے والی جو تصاویر تھی وہ میرے خیال ہے پرانی ہیں، جی بی کی ہیں وہ، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہو اور چیزیں کوئی طے ہو گئی ہوں یا ابتدائی مرحلے۔ بلاول بھٹو نے کل بیان دیا کہ اگر الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو پھر وفاقی حکومت کی طرف آؤں گا، یہ سیاسی بیان تھا یا پھر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اس طرح کی نوبت آئے گی اور آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے ہر طرح سے کوشش کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ آزادانہ طور پہ اپنا کردار ادا کر سکے، لوگوں کو ڈلیور کر سکے، وہ تو نہ انہیں ڈلیور کر پائے، اور مزید جو مینڈیٹ ہیں ان کے لیے اب وہ گولیاں چلانے پہ اتر آئے ہیں، اب کارکنوں کو گولیاں بھی مروائے، شہید بھی کروائے، لوگوں کی باتیں بھی سنے، روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے جا اضافہ بھی برداشت کریں، تو یہ ساری چیزیں تو ممکن نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی صرف پی ایم ایل این کو اقتدار دینے کے لیے نہیں بنائی، پاکستان پیپلز پارٹی ایک تحریک کا نام ہے، ایک جدوجہد کا نام ہے، اور ہماری اتنی طویل جدوجہد اور قربانیوں کا صلہ اگر ہمیں گولیوں کی شکل میں مل رہا ہو تو ہمارا ساتھ بیٹھنا کوئی بنتا نہیں ہے، اور پھر انہیں اب ہماری ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اب انہیں کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بلاول صاحب نے پی ٹی آئی کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا، آپ نے بھی کہا کہ یہ اتحاد زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، راجہ پرویز اشرف بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ صدر اور چیئرمین سینٹ کو استعفیٰ دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ کیا پیپلز پارٹی کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس گورنمنٹ کی ایکسپائری ڈیٹ قریب ہے اور آپ لوگوں کی بھی وہ ٹالرنس ختم ہو گئی ہے جس میں آپ لوگ اس بات پہ بلیو کرتے تھے کہ ہم ایشو ٹو ایشو شکایت لگایا کریں گے یا دیکھیں کمپلین کریں گے؟ دیکھیں ہم تو پہلے بھی ایشو تھے، نہ ہی ہمیں یہ ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے اور ان کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی، اللہ کو زندگی صحت سلامتی دے، کافی ٹائم رہتا ہے، 3 سال رہتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہ تو ان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہے، انہوں نے خود اپنے جو ان کی حرکتیں ہیں، دھاندلی بھی کرتے ہیں، شور بھی مچاتے ہیں، فروغ بھی اکثر وہ گفتگو میں بھی احتیاط نہیں کرتے۔ ٹھیک، اور کل محسن نقوی صاحب نے کہا کہ یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے اور اس میں مزید چلنے کی ہمت نہیں ہے، ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں، مزید انتظامی یونٹس بنائیں، یعنی کہ وہ 28ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں۔ تو کیا پیپلز پارٹی اس حوالے سے کمفرٹیبل ہوگی، کیونکہ آپ سندھ کو مزید ڈیوائیڈ کرنے میں کبھی اس کے حق میں نہیں رہے پہلے؟ نہیں، دیکھیں ہم تو تعصب کی بنیاد پہ جو تقسیم ہے، ہم تو کسی بھی تقسیم کے خلاف ہیں، ہم تو جوڑنے والے لوگ ہیں اور ہم بہتری کے لیے کوشش کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اس سے بڑی کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایک وزیر داخلہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں سے تو یہ بات چلی ہے، اور یقیناً اس کی وضاحت تو وہی کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو اس پہ اپنا موقف اس وقت دے گی نا جس وقت ہم اپنی سیٹ سے اپنی قیادت کی طرف سے گفت و شنید کے بعد یہ کر سکتے ہیں۔ ہم اتنی عجلت میں ری ایکشن ان کی اس بات کا نہیں دے سکتے، اتنا ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غیر معمولی نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے یہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی اینگل سے یا پیرائے سے یہ بات ہوئی ہے، اور اس کو ضرور اپنے منطقی انجام تک پہنچے، اس طے تک جانا چاہیے کیوں ہوئی بات۔ حسن مطلب خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ پہلے کراچی اور گوادر کو وفاق کے انڈر دینا چاہیے، ایم کیو ایم بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے، طلال چودھری بھی کہہ رہے ہیں اب پنجاب میں تو گورننس کے مسائل نہیں ہیں، لہٰذا پہلے سندھ بلوچستان اور سندھ کو مزید یونٹس میں تقسیم ہونا چاہیے۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، بٹ اوور آل مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ پہ مزید یونٹس کی ضرورت ہے، اٹس جسٹ ناٹ سندھ۔ دیکھیں میں اب ایم کیو ایم کی بات کا کیا جواب دوں، ان کی اپنی رائے ہے، وہ اگر کوئی رائے دیتے ہیں تو وہ پورا حق رکھتے ہیں اپنی رائے دینے کا۔
اس پہ کس حد تک عمل ہو سکتا ہے، کس حد تک نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ایک الگ. اب ایم کیو ایم کی بات کا اب آپ کتنی سیٹیں ہیں ان کی جو کہہ رہے ہیں جی پاک کے انڈر دے دیا جائے، ان کی بات کا کیا جواب دینا ہے؟ یہ تو ان کی ایک خواہش ہے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، ان لیکن کو حسن پورا مرتضی حق صاحب ہے، وہ اس اگر پہ کر ایک پروسیس شروع سکتے ہوتا ہے ہیں. فار وہ کس ایگزامپل حد اگر تک سندھ قابل سے عمل ہے یا اس پہ کیا ہونا چاہیے، یہ تو ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے. یہ نیشنل پارٹیز اس قسم کی ڈیبیٹ کریں تو اچھی بھی لگتی ہیں، ٹھیک کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وفاق جو ہے وہ کن کاموں سے مضبوط ہوتا ہے اور کن چیزوں سے وفاق کمزور ہوتا ہے. اگر ہم اس قسم کی تقسیم کرنے لگے تو کل کو تو کوئی لاہور بھی کہے گا کسی اور کو دے دو، پشاور بھی کسی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.